बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत एक इंतहाई आम इजलास हुआ है और उस इजलास के अंदर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट समेत कौन कौन शरीक हुआ है ये तो आपको बताऊंगा, लेकिन खास तौर पर तहरीक इंसाफ की एक खातून रहनुमा, उनको आज इस इजलास के अंदर क्यों दावत दी गई और वो क्यों शरीक थी। उनका नाम खदीजा शाह है। मैं इस हवाले से भी कुछ डिटेल आपके सामने रखूंगा। दूसरी तरफ जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इंतहाई आम इजलास तलब कर लिया गया है। इसके कौन कौन मेंबरान हैं और पहला जो आईनी बेंच का नया सरबराह होगा, इस पे किस तरह का मैच पड़ सकता है, इस पे भी बात करेंगे। पंजाब पुलिस का एक बड़ा मुबैना स्कैंडल सामने आया है। तहलका खेज रिपोर्ट जारी हुई है और ये रिपोर्ट भी सरकारी रिपोर्ट है। वो डिटेल आपके सामने रखता हूं। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से हमेशा की तरह आगाह करेंगे। अमूमन हम देखते हैं कि बजट के अंदर जिस काम के पैसे मुख्तस होते हैं तो उसके अंदर वो पैसे खर्च नहीं होते। इसको बेजाब्तगी कहते हैं। बाद औकात जब जस्टिफाई नहीं किया जाता तो इसका मतलब है कि दरमियान में करप्शन भी हुई होती है। अमूमन एडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट है, कम से कम ये हमें बताती है कुछ ना कुछ ऐसा है कि उसके अंदर बता दिया जाता है कि भाई ये जिस काम के लिए था उसके अंदर खर्च नहीं हुआ। हमने देखा है जुडिशरी के अंदर और इंतजामी मशीनरी के अंदर इस तरह कई दफा पार्लियामेंट के अखराजात सामने आते हैं। तो आज एडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के अंदर इंकशाफ हुआ है पंजाब पुलिस के मुख्तलिफ इदारों में 2 अरब से जायद की खरीदारी में बेजाब्तगियां हुई हैं। ये रिपोर्ट एडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जारी की है कि पेपरा रूल्स के खिलाफ वर्जी करते हुए, ये वही पेपरा है जो गरीदा फारूकी वाला पेपरा पेपरा रूल्स के खिलाफ वर्जी करते हुए खरीदारी की गई। एसपी डॉल्फिन स्क्वाड लाहौर की जानब से मोटरसाइकिल के पुर्जे खरीदने पर 8 करोड़ रुपए से जायद की बिड सिक्योरिटी वसूल नहीं की गई। फिर यह रिपोर्ट कहती है एडिटर जनरल की कि डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर ने गाड़ियों की मुरम्मत पर 6 करोड़ 58 लाख खर्च किए। आईजी पंजाब ऑफिस ने 1 अरब 62 करोड़ रुपए की खरीदारी की। ताम अशिया वक्त पर डिलीवरी हुई और ना डिलीवरी चार्जेस डाले गए। सेफ सिटी अथॉरिटी ने सामान फरामी में ताखीर पर निजी कंपनियों को 5 करोड़ रुपए लेट डिलीवरी चार्जेस नहीं किए। अच्छा, इसके साथ ही इस रिपोर्ट में बताया गया कि आईजी पंजाब ऑफिस की खरीदारी में 4 करोड़ 70 लाख रुपए से जायद की बेजाब्तियां हो गई। अच्छा, डीपीओ गुजरात ने गाड़ियों की मुरम्मत पर 3 करोड़ 15 लाख की बेजाब्तगियां की हैं। एसपी पुलिस रिस्पांस यूनिट डॉल्फिन ने कवायद पूरे न करते हुए 2 करोड़ 15 लाख की खरीदारी की है। एडिटर जनरल की रिपोर्ट डीपीओ गुजरात ने गजाई अशिया की खरीदारी टेंडर्स की बजाय 1 करोड़ 99 लाख रुपए की कोटेशन पर की। डीपीओ शेखुपुरा 84 लाख रुपए गाड़ियों की आयल की खरीदारी में बेजाब्तियां की गई। सीपीओ फैसलाबाद ने ब्लैक लिस्ट कंपनी से 82 लाख की खरीदारी की। एलीट पुलिस फोर्स लाहौर ने पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए 4 करोड़ रुपए से जायद की खरीदारी की। अब इसके अंदर कुछ महकमे के अखराजात के अंदर इजाफा होता है, कुछ जो मुद्दात होती हैं उसकी बजाय वो दूसरी पैसा इधर से उधर डाल दिया जाता है, और कुछ जो है इसके अंदर बगैर कोई करप्शन का इल्जाम नहीं है, लेकिन इन बेजाब्तगियों के अंदर बहरहाल बहुत सारे जो सवालात उठते हैं। ये भी एक पुलिस डिपार्टमेंट का स्कैंडल है। वो अब इसको किस अंदाज के अंदर जो है इस पूरे मामले की वजाहत करते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हम रोज जिक्र करते हैं। अभी पता तो चलेगा कि फार्म 47 खुलता है नहीं खुलता। फिर जो नाजायज तौर पर जो इस वक्त इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के अंदर जो कैदी हैं उनके साथ जो सलूक हो रहा है, खास तौर पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ, तो ये भी देखना पड़ेगा। अब इस हवाले से अगरचे एक इंतहाई आम इजलास 7 नवंबर को हो रहा है, जिसके अंदर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जो इंचार्ज जज हैं, इंतजामी सरबराह, उनको बुलाया गया है और उसके अंदर मुमकिना तौर पर ये इतलात आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कोई एक जज उनका निगरान मुकर्रर किया जा सकता है, ताकि ये जो बगैर देखे और रिमांड भी दिए जा रहे हैं और नाजायज तौर पे लोगों को जो है वो इन्वॉल्व किया हुआ है केसेस के अंदर, तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। अब तहरीक इंसाफ को अगर आईनी बेंच बनता भी है तो ये फायदा जरूर है कि नीचे से जो भी सजाएं आएंगी
وہ آئیں گی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، تو کم از کم وہاں پہ کچھ آئین پسند، انصاف پسند ججز ہوں گے، تو وہاں سے ان کی رہائی جو ہے وہ ممکن ہو سکے گی۔ اچھا، دوسرے چونکہ سارے آئینی معاملات تو نہیں ہوتے، لیکن الیکشن کا معاملہ بہرحال یہ اس کو آئینی معاملہ بنا کے پیش کیا جائے گا۔ اچھا، ایک اجلاس ہوا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی زیر صدارت آج، جو پنجاب سے معاملات جو ہے ان سے ریلیونٹ تھا، اور یہ جیل کے اندر جو اصلاحات کا معاملہ ہے اس پہ اجلاس ہوا ہے، اور اس کے اندر جو شریک ہوئے ہیں، ایک تو چیف جسٹس لاہور عالیہ نیلم صاحبہ اس کے اندر شریک ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ جس طرح یہ سٹیک ہولڈرز کی ایک میٹنگ ہوئی ہے، اور اس میں آنریبل چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ میڈم جسٹس عالیہ نیلم، ریپرزینٹیٹو فرام دا ہوم اینڈ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ پنجاب، لا انفورسمنٹ اینڈ سول سوسائٹی، اس نے بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے جی ان دس امپورٹنٹ ڈسکشن۔ اب جو سول سوسائٹی ہے اس کو بھی بلایا گیا ہے کہ یہ جو جیل ہے اس کے اصلاحات کیسے ہو سکتی ہیں، خامیاں کیا ہیں، جگہ تھوڑی ہے، بندے زیادہ رکھے ہوئے ہیں، پھر اندر کا جو ماحول ہے، اگر لوگوں نے جیل کے اندر جا کے مزید کرمنل بننا ہے، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق تو ہمیں پتہ ہے ہمارے علاقوں کے اندر جو لوگ پکڑے جاتے ہیں، اگر کوئی چرسی ہے تو اندر چرس بھی مل رہی ہے، اندر سے ہدایات بھی مل رہی ہیں، تو یہ ساری چیزیں باہر جو ہے وہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس بنیاد پہ بتایا گیا کہ خدیجہ شاہ جو تحریک انصاف کی عام رہنما ہے، جو طویل عرصہ تقریباً 1 سال ان کو 9 مئی کے تناظر میں گرفتار رکھا گیا، تو اب ان کو جو ہے رہائی کے بعد آج اس عام میٹنگ کے اندر جو ہے وہ دعوت دی گئی تھی، وہ شریک ہوئی ہیں اس اجلاس کے اندر، اور انہوں نے اپنی جو رائے ہے سول سوسائٹی کے ممبر کے طور پر آج جو ہے وہ دی ہے، اور اس وجہ سے بعض لوگ پریشان بھی ہیں کہ یار یہ کیا ہے، یہ تو جج صاحب جو ہے وہ شو کر رہے ہیں کہ جیسے وہ کوئی تحریک انصاف کے ساتھ نرمی کر رہے ہیں، تو یہ ایک روٹین میٹر ہے، میرا خیال ہے اس کو اس طریقے سے نہیں لینا چاہیے۔ پنجاب سے پہلے جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ جیل ریفارمز جو ہے اس کو کرنا ہے قانون کے مطابق، جو آئین قیدیوں کو حقوق دیتا ہے وہ حقوق متاثر نہیں ہونے چاہیے، اندر جا کے تشدد نہیں ہونا چاہیے، اور اندر کھانا کس طرح کا مل رہا ہے، لباس کس طرح کا ہے، ماحول کس طرح کا ہے، تو جو بندہ جیل میں جاتا ہے تو اس کو توبہ طائب ہو کے ایک اچھا شہری بن کے باہر آنا چاہیے، نہ کہ مزید کرمنل۔ تو یہ ساری چیزیں بڑی پازیٹیو ہیں جو آج انیشیٹو لیا گیا ہے۔ اچھا، دوسری جو بڑی آج خبر ہے اور جس پہ سب کی نظریں تھی، وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا عام اجلاس بالآخر طلب کر لیا گیا، اور یہ آپ کو علم ہے اسپیکر قومی اسمبلی نے لکھا تھا کل چیف جسٹس آف پاکستان کو 2 دن پہلے بلکہ، کہ یہ اس کا اجلاس بلایا جائے، اور یہ اس کے ممبران ہیں۔ اچھا، اب اس کے اندر جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا 5 نومبر کو یہ اجلاس طلب کیا ہے 2 بجے، ٹھیک ہے جی، اور میٹنگ آف دا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، یہ باضابطہ طور پر جو ہے دا آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہیز بین پلیزڈ ٹو کنونس میٹنگ آف دا کمیشن آن ٹیوزڈے 5 نومبر۔ اچھا، آگے اس کا جو ایجنڈا دیا گیا ہے، ایجنڈے کے مطابق اسٹیبلشمنٹ آف دا سیکریٹریٹ آف کمیشن کا ایک سیکریٹریٹ بنایا جائے گا، نومینیشن آف ججز فار کانسٹیٹیوشنل بینچز ان دا سپریم کورٹ، تو ان ججز کی جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ جو ججز ہیں ان کو نومینیٹ کرنا ہے۔ اینی ادر ایجنڈا ود دا پرمیشن آف دا چیئر، مزید چیئر کی مرضی کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ کوئی اور اگر بات کرنی ہوگی تو وہ بھی اس کے اندر شامل ہو سکے گی۔ تو یہ آنریبل چیف جسٹس نے ریکویسٹ کی ہے جی تمام ممبران سے۔ ممبران کون سے ہیں اس کے اندر؟ ججز کی طرف سے جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس امین الدین خان، پھر اس کے بعد ہیں سینیٹر محمد فاروق حمید نائک، یعنی فاروق ایچ نائک، ٹھیک ہے جی، شیخ آفتاب احمد فارم 47 والا اٹک سے، اس کو نون لیگ نے فارم 47 پہ جس پر الزام ہے، بلکہ ثبوت ہے فارم 45 کی روشنی میں کہ یہ بندہ فارم 47 کے تحت ناجائز دھاندلی کے ذریعے جیتا ہوا MNA ہے، اب وہ جوڈیشل کمیشن کے اندر بیٹھ کے ججز کی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنائے گا۔ اندازہ کریں اس ملک کو آل شریف اور آل زرداری اور ان کے ہینڈلر نے کس لیول پر گڑے کے اندر دھکیلا ہے۔ کم از کم کوئی بندہ آپ وہ رکھیں
کہ یار یہ بندہ کہے کہ یار فارم 45 پہ جیتا ہوا ہے، واقعی عوام نے اس کو ووٹ دیا، تو یہ تھپڑ مارا ہے پورے نظام انصاف کو آل شریف نے، بندہ اپنا یہ بھیج کے۔ اچھا، اسی طرح شیخ آفتاب احمد میں نے ذکر کر دیا، یہ وہی ہے۔ مس روشن خورشید، یہ جو ایک سپیکر کا استحقاق تھا، انہوں نے یہ رکھی ہے۔ آدم نذیر تارڑ، منصور اوان اٹارنی جنرل، یعنی اختر حسین پاکستان بار کونسل، پھر سینیٹر شبلی فراز اور عمر ایوب خان، یہ پی ٹی آئی کے 2 ممبران ہیں۔ تو ان تمام ممبران کو بلایا گیا اور ایجنڈا ہے نیا جو ہے ایک سیکریٹریٹ دفتر کون سا ہوگا اس کمیشن کا، کہاں سے اقامات جاری ہوں گے، چونکہ ساری فائلنگ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ اس کانسٹیٹیوشنل جو یعنی بینچ ہے اس کے ججز کون سے ہوں گے۔ یہ سارے معاملات بالآخر 5 نومبر کو اس پر اجلاس بلا لیا گیا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ اجلاس آپ سمجھے کہ باضابطہ طور پر اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس نے تسلیم کر لیا ہے، جب تک کہ اب جو چیلنج ہوئی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر وہ معاملات کس نے سننے ہیں، کون کرے گا، یہ ساری چیز جو ہے سوالات تھے بہرحال کہ پہلا اجلاس کون بلائے گا، تو وہ معاملہ تو ہو گیا ہے حل۔ تو لہذا اب جو ہے یہ دیکھنا ہے کہ اس پہ میچ کیا پڑتا ہے، یعنی یہاں پہ اکثریت جو ہے جو ججز ہیں اگر وہ آپس میں تقسیم ہوتے ہیں، ان کی رائے تقسیم ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تیرا جج اور یہ میرا جج، اور ٹوٹل ججز ہیں 3، ٹھیک ہے جی، اور چیف جسٹس کو ساتھ ملا کے 4 ججز ہو گئے۔ اور اگر اس میں سے جسٹس امین الدین خان، یہ حکومت کے فیورٹ ہیں، یہ قاضی کو لوگ بھول جائیں گے جب یہ بندہ بیٹھے گا، تو اگر یہ ہوتے ہیں اس طرح اور ان کے ساتھ کچھ نئے جو ججز جونیئر ابھی لانے ہیں وہ کرنے ہیں، تو پھر معاملہ کیا ہوگا یہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ اچھا، سینیٹ اب دوسری طرف حکومت کی اس کے اندر اکثریت ہے، اب ججز سارے اگر ایک سائیڈ پہ ہو جائیں اور دوسرے ساتھ پی ٹی آئی بھی مل جائے تو پھر کیا سچویشن بنے گی، یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے۔ اگرچہ حکومت کی اکثریت بھی ہو تو پھر اگر اتفاق رائے نہ ہو تو یہ بڑی عجیب قسم کی تقسیم پیدا ہو گئی۔ تو انتظامیہ کا، حکومت کا ایک فل کنٹرول آیا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پر جو ججز ہیں وہ کیا ان کی آراء آتی ہیں، کیا یہ باہمی افہام و تفہیم کے ساتھ معاملات طے پا جائیں گے۔ یہ عام اجلاس ہے جس پر سب کی نظریں ہیں۔ جسٹس امین الدین خان جیسا وفادار جج قاضی فائد عیسیٰ کا گدی نشین اس حکومت کو نہیں ملے گا، اور وہ شخص جب آئینی بینچ کا سربراہ بنے گا تو پاکستان کتنی ترقی کرے گا آئینی طور پہ، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں جی۔ پاکستان زندہ باد۔